جس وقت اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ اس بندے پر کتنا کرم ہے جس نے رات کے وقت آرام کو چھوڑا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا کہ اللہ کی رضا چاہتے ہو تو پھر سکون کو چھوڑ دو، آرام کو چھوڑ دو، تھوڑی مشقت کر لو، رات کا وقت ہو، نیند کو قربان کرو، اللہ رب العزت کے حضور مصلی بچھا کر عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اے میری امت، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو رات کے وقت بستر کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر میرے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں والوقوف اذا صفوا فی الصلاۃ، جس وقت لوگ مسجد میں جاتے ہیں، صف بناتے ہیں، صف بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ترتیب لگ جاتی ہے جس میں ہر طرح کا انسان موجود ہوتا ہے۔ اب ایک انسان گھر سے نکلا، وضو کیا، طہارت، اور پھر خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کر عاجزانہ طور پر کھڑا ہو گیا ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ میرے محبوب الاسلام فرماتے ہیں کہ میری شریعت میں یہ اعمال وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ والوقوف اذا صفوا فی الصلاۃ، چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جیسے رات کے وقت تنہائی میں مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، کسی بھی مقام پر جب تم مصلی بچھا کر تنہا کھڑے ہوتے ہو تب بھی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں آ کر مسجد میں کھڑے ہو کر صف بناتے ہو، اللہ رب العزت تمہارے صف بنانے کے انداز کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے سوچنا یہ ہے، ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ یہ رضا حاصل کرتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رضا سے روزانہ محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کی رضا کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کی رضا حاصل کر چکے یا نہیں کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہے تو اس وقت تک ہم اللہ کی رضا حاصل کیوں نہیں کر سکے؟ رات کے وقت تنہائی میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں میں کھڑے ہو جائیں، صف بنائیں، اللہ کے گھر میں آئیں، اس سے بھی خالق کائنات جل جلالہ کی ذات اپنی رضا عطا فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر میرے محبوب الاسلام نے ارشاد فرمایا والوقوف اذا صفوا فی قتال العدو، جس وقت لوگ میدان جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی صف ایک طرف، دوسری طرف کافروں کی صف ہے، یہاں مسلمانوں کی صف ہے، اور مسلمان مجاہدین اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرنے کا اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے عہد کر کے اپنی جان کا سودا اللہ کی رضا کے بدلے میں کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مسلمان مجاہدین یوں اسلحہ سے لیس ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنے مکان کی پرواہ نہیں، اپنے خاندان کی پرواہ نہیں ہے، اپنے وطن کی پرواہ نہیں، اجنبیت کی پرواہ نہیں ہے، اپنے شہروں کی پرواہ نہیں، اپنی زراعت اور اپنے غلہ اور اناج کی پرواہ نہیں ہے، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس صورت میں مجاہدین اسلام اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے اپنی جان کا سودا اللہ رب العزت سے کر لیتے ہیں، جس وقت کافروں کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ میرا رب ان کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جنگ کا ماحول نہیں، آج جہاد ہمیں عمومی طور پر نہیں مل رہا، اس کے لیے بڑی محنت اور مشقت کر کے مختلف حدود کو کراس کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جائیں، فلسطین کے مقام پر جائیں اور وہاں یہودیوں سے جا کر جہاد کریں تو وہاں یہ صورتیں پائی جائیں، لیکن حدیث کے اندر پہلی 2 سیٹیں تو موجود ہیں۔ اگر ہم رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، مسجد میں جائیں، عبادت کریں، صف بنائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اور تیسری صورت خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی شہادت کی راہیں بھی آسان کر دے تو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو شہادت کے انعام سے بھی سرفراز